رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، یہ پروگرام اس وقت edutv.hec.gov.pk جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ویب ٹی وی ہے اس پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، براہ راست دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ رفا FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے وہاں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اس پروگرام کو، وہاں پہ بھی یہ آپ کے لیے لائیو پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر امپروومنٹ اینڈ کوالٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. سر آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. پچھلے پروگرام جو تو میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک جہاد تھا، آپ سمجھے، جو رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا. جو کووڈ کی سچویشن تھی، جب کووڈ شروع ہوا یہ پیک پہ گیا، یہ ڈکلائن ہوا، اب اس کی کیا صورتحال ہے. کوئی آپ سمجھے کہ دن ایسا نہیں رہا ان پچھلے 6 ماہ میں جس میں رفا FM 102.2 نے کووڈ-19 کے حوالے سے اپنے جو سامعین ہیں ان کو معلومات فراہم نہ کی گئی ہوں. اور خاص طور پہ جو یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں علاج حفاظت کے ساتھ، یہ تو پورا کا پورا پروگرام ہی انہی چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا. اور الحمدللہ اب جبکہ صورتحال بہتر ہے، ختم نہیں ہوئی لیکن بہتر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب پچھلے 2 پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ فیکٹس اور فگرز شیئر کرتے رہے ہیں. تو آج جو ابتدا ہم کر رہے ہیں اب تھوڑا سا ڈفرنٹ کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کوالٹی پہ. تو ڈاکٹر صاحب، کوالٹی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، کوالٹی بڑے سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک، کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی پالیسی اینڈ پروسیجرز ہے آپ کے پاس، اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ میکانزم ہے، اور مانیٹرنگ میکانزم مانیٹر کرنے کے بعد جو کوالٹی میں خامی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، غلطی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کو ہم اپارچونٹی فار امپروومنٹ کہتے ہیں. کیا اپارچونٹی فار امپروومنٹ آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کیا ان پہ کام کیا جا رہا ہے، پراپر طریقے سے، یہ بہت ہی ضروری ہے. تو کوالٹی از نتھنگ بٹ پرووائڈنگ اور ایکسیڈنگ دی کسٹمر ایکسپیکٹیشن. ان ہیلتھ کیئر کوالٹی دا پیشنٹ، اٹس فیملی، کمیونٹی از دی کسٹمر. تو ہم کوالٹی میں اس کی سادہ مثال اس طرح لے لیں. میں گیا ایک اسپتال، میرے سر میں درد ہے. اب جب ہم میٹ دا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے ٹھیک سے دیکھ لیا گیا، مجھے ڈاکٹر نے اچھی طرح دیکھا، میرا علاج بھی ٹھیک لکھ دیا، یہ ایکسپیکٹیشن میٹ ہوگی. لیکن اگر مجھے ہر چیز کو تفصیل سے بتایا گیا، یہ دوا ہے، اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہے، اس سائیڈ افیکٹ ہونے میں کیا کریں گے آپ، اور یہ ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. جب ہم پیشنٹ کو ہم نے اچھی طرح سمجھا بھی دیا، اور جب وہ مریض گھر چلا گیا تو اس کے دوسرے دن اسپتال سے کال آتی ہے کہ آپ نے دوا لی تھی، آپ اس سے بہتر محسوس کر رہے ہیں یا کوئی مسائل تو نہیں ہے. اگر مسائل ہیں تو ہم اس کو کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ایکسیڈنگ ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انفیکشنز جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں ہیں، پوری دنیا میں. ہمارے ملک میں زیادہ ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی کی جو اویئرنیس ہے وہ ابھی اتنی نہ عام لوگوں میں ہے نہ اسپتالوں میں جو ہونی چاہیے پوری دنیا میں. لیکن اس کے باوجود کہ ڈیولپ ورلڈ میں بہترین اویئرنیس ہے، ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے، ان کے پاس بہترین وسائل ہے، اس کے باوجود 1 in 10 پیشنٹ از ہارم ڈیورنگ کیئر ان دی ہاسپٹل. 10 میں سے 1 مریض کو، گلوبل بات کر رہا ہوں میں، ڈیولپ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، گلوبل ہے، یہ WHO کا ڈیٹا ہے کہ 10 میں سے 1 آدمی یا 1 مریض کو ہیلتھ کیئر پروسیس کے درمیان ہارم ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. میڈیکیشن سیفٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا اور یہ انشور کرنا کہ ہم اپنے پیشنٹ کو پراپر سروس ڈلیور کر رہے ہیں جو اس کی ایکسپیکٹیشن کو ایکسیڈ کر رہا ہے، وہ کوالٹی ہے. اور کہیں پہ خامی ہے تو ہم پلان ڈو چیک ایکٹ کر کے اس کو امپروو کر کے بار بار، کیونکہ اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس. صحیح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ آف پرفیکشن ہے جو کوالٹی ہے.
یس اٹ از پرفیکشن تو صرف اللہ کی ذات ہے, صحیح لیکن ٹرائنگ ٹو ریچ پرفیکشن انسان کا کام ہے. صحیح. ہم پرفیکشن حاصل کرنا کتابوں میں تو شاید ممکن ہے, ہیلتھ کیئر میں تو تقریباً ناممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ ہیلتھ کیئر از اے ویری کمپلیکس آرگنائزیشن. بالکل. اس میں اتنے ایلیمنٹ, جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ ایک مریض جب اسپتال آتا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک ڈاکٹر دیکھ رہا, تو نہیں, اس ایک شخص کو دیکھنے کا جو پروسیس ہے تقریباً 20 سے 22 لوگوں کو انوالو کرتا ہے. صحیح. تو اگر یہ 20 سے 22 لوگ جو ہے اگر سارے کے سارے فلی ٹرینڈ نہ ہوں, چیزوں کو سمجھتے نہ ہوں, پراپر ان کو اندازہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے, تو ایک آدمی کی غلطی بھی اس پورے پروسیس کو خراب کر دے گی. بالکل بالکل صحیح ہے, تو بہت سینسٹیو ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے, کون ایسے ادارے ہیں جو ایکریڈیٹ کرتے ہیں اس سارے پروسیس کو؟ بہت خوبصورت سوال. ہم کوالٹی میں 2-4 الفاظ استعمال کرتے ہیں. تھنگس وچ آر ناٹ سین آر ناٹ ڈن, تھنگس وچ آر ناٹ ڈاکومینٹڈ آر ناٹ ڈن. ٹھیک. تو سب سے پہلے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن اگینسٹ اے سرٹین اسٹینڈرڈ لازمی ہے. پھر اس کی مانیٹرنگ, تھنگس وچ آر ناٹ سین آر ناٹ ڈن. ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم بہت ساری چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی نہیں کرتے. تو ان سے بچنے کے لیے مانیٹرنگ میکانزم ہوتا ہے. کوالٹی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے ٹو ڈیولپ پالیسیز اینڈ پروسیجرز اکارڈنگ ٹو دی ریئلٹیز, گراؤنڈ ریئلٹیز, اکارڈنگ ٹو ریکمنڈیشنز آف اے سرٹین اسٹینڈرڈ. آپ پالیسی بناتے ہیں, اور کون بناتا ہے؟ جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ اپنی مرضی سے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے, کیونکہ اس کی خاص پیمانے ہوتے ہیں جو کہ میجر کیے جاتے ہیں. اس پالیسی کی بنیاد پہ پھر ایک چیک لسٹ بنائی جاتی ہے. چیک لسٹ ایک بڑی سادہ ٹول ہے, لیکن کوالٹی کا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. بالکل. اس کی بڑی سادہ مثال دوں سمجھنے کے لیے کہ میری بیگم, میں جب گھر پہنچتا ہوں میری بیگم کہتی ہے یہ چیزیں 10 چیزیں لے آؤ. صحیح. میں کہتا ہوں میں بڑا ذہین پروفیسر ہوں, مجھے کیا, وہ لکھ کے دینا چاہتی ہے, میں کہتا ہوں مجھے یاد ہے. صحیح. میں چیک لسٹ نہیں بناتا. میں کیا کرتا ہوں, جاتا ہوں بڑی یادداشت کے باوجود بھی میں 4 میں سے ایک چیز بھول جاتا ہوں. صحیح. ایک. اچھا, میں نے اب چیک لسٹ بنا لیا. چیک لسٹ میں ٹک ٹک جب نہیں کرتا ہوں, چینی لی, پیاز لیا, آلو لیا 2 کلو کا تھا 2 کلو ہی لیا, ٹک ٹک جب نہیں کرتے پھر چیک لسٹ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے. 1 کلو کے بجائے 2 کلو لے آتا ہوں, 2 کلو کے بجائے 1 کلو لے آتا ہوں. تو چیک لسٹ از اے ویری اسٹرانگ ٹول. بالکل. اس کی مانیٹرنگ کبھی بھی ہواؤں میں نہیں کی جاتی. کوالٹی از ناٹ پولیسنگ. بالکل. اٹس ڈن اگینسٹ اسٹینڈرڈ. میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا, اب دنیا میں بہت سارے ادارے ہیں جو اسٹینڈرڈز بناتے ہیں. ان تمام اداروں کی اسٹینڈرڈز کو اپروو کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکوا, انٹرنیشنل سوسائٹی فار کوالٹی. ان کی اپروول کے بغیر دنیا میں کوئی بھی اسٹینڈرڈ ایکسپٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ہیلتھ کیئر کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم جنرلی بات کر رہے ہیں. جنرل. فار ایگزامپل ISO از آلسو ایکریڈیٹڈ بائی اسکوا. ISO تو ہیلتھ کیئر صرف نہیں ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. تو اب جو ڈفرینٹ ہیں, جو بھی ملک بنائے گا وہ اپنی اس کو اسٹینڈرڈ کو ان کے پاس بھیجے گا, ان کے انسپیکٹرس آئیں گے, اس کو چیک کریں گے, اور پھر اس کو اپروول ملے گی ٹو امپلیمنٹ ان دیئر کنٹری اور ایون آؤٹ سائڈ دا کنٹری. ایک بار اس کو اپروو کر دیا تو اگر پاکستان نے اسٹینڈرڈ بنا لیا تو وہ انڈیا جا کے, بنگلہ دیش جا کے, امریکہ جا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, تو اب کون کون سے اسٹینڈرڈ ہیں؟ جو بہت ہی قدیم اور بہت ہی کامنلی یوز اسٹینڈرڈ ہے وہ ISO ہے. ٹھیک. ISO کے 3 اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر پہ بہت زیادہ اپلائی ہوتے ہیں. اچھا. ISO 9001, ISO 18000, ISO 14000. ISO 9001 مینجمنٹ کا اسٹینڈرڈ ہے. اچھا. ہاؤ آر یو مینیجنگ یور تھنگس. صحیح ہے. ISO 14000 جو ہے وہ اس کی انوائرمنٹ کو,
کہ آپ کے ہسپتال میں یا آپ کے فیکٹری میں کیا تمام چیزیں سیف ہیں، تمام چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح ہونی چاہیے. ISO 18000 ہیزرڈز کے بارے میں کہ اگر آپ میں یہ پانی پی رہا ہوں، اس میں کیا ہیزرڈ ہے، آپ یہ مائک استعمال کر رہے ہیں، اس میں کرنٹ آ گیا، آپ نے ٹچ کر دیا تو آپ کو تو یہ تمام چیزوں کو، تو یہ تینوں ہی استعمال ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہم 99% آرگنائزیشن ISO 9001 کو ہی استعمال کرتے ہیں. صحیح. اچھا، ISO از ناٹ اے ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، لیکن سرٹینلی اٹ کین بی یوز. اور جو ریسنٹ ISO 9001 2015 ہے اس نے بہت اچھے چینجز کیے ہیں. اس میں کہ پہلے رسک مینجمنٹ نہیں ہوتا تھا الگ سے، اب اس میں رسک مینجمنٹ ہے جو کہ اساس ہے پیشنٹ سیفٹی کی. تو اس لیے یہ اب نیئرر ٹو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ہے، بٹ اسٹل آئی وونٹ سے اٹس اے ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ. تو اب ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ کون سے؟ ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہے، کینیڈین اسٹینڈرڈ ہے، آسٹریلین اسٹینڈرڈ ہے. پاکستان میں آج سے میں کہوں گا کہ 10 سال پہلے تک اسٹینڈرڈ تھا ضرور، لیکن پراپرلی امپلیمنٹ نہیں تھا. اچھا. تو اگین وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو گورنمنٹ. دیکھیے، اچھی بات کا کریڈٹ دینا یہ میرے خیال میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اچھی بات کی تشہیر کرو. تو JCI کا بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے. میں MSDs کی طرف بعد میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، ذرا میں اس کو ایکسپلین کر دوں. JCI بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے. اٹ از انٹرنیشنل ورژن آف جوائنٹ کمیشن. جو جوائنٹ کمیشن امریکہ کے تمام اسپتالوں کو ایکریڈیٹ وہی کرتا ہے. اچھا، امریکہ میں صرف جوائنٹ کمیشن نہیں ہے، جوائنٹ کمیشن ہے، پھر ان کا CMS ہے، بہت سارے ہیں، NDV ہے، لیکن جوائنٹ کمیشن از دی تھنگ وچ از ان 90% ہاسپٹلس ان کا وہی ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے وہ ISO بھی کرا رہے ہیں، وہ اپنے جو CMS کا وہ بھی کرا رہے ہیں بیکاز آف کاسٹ. جوائنٹ کمیشن از ویری ایکسپینسو. دا سیم تھنگ اپلائز ہیئر کہ جوائنٹ کمیشن نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ کافی اسٹرنجنٹ ہیں. ڈیولپنگ کنٹری میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کو وہ امپلیمنٹ کر سکے. تو انہوں نے اس کو کسٹمائز کیا کہ مین چیزیں تو ہیں اس میں جو کہ سیفٹی کوالٹی کے لیے ضرور ہے، لیکن اس میں کافی، اس کی ایک سادہ مثال دوں، ہمارے پیشنٹ سیفٹی گولز ہیں جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو مینڈیٹری ہے جوائنٹ کمیشن کے لیے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ فیل ہو جائیں گے. صحیح. اس کے ہمارے صرف جو ہے نا 6 گول ہیں، ان کے تقریباً 17 گول ہیں. اچھا. اور مزید ایڈ ہو رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اسٹرنجنٹ کتنا ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ جب اتنا کچھ ہے تو جوائنٹ کمیشن پاکستان میں صرف 4 اسپتالوں کے پاس ہے. وہ بھی آج سے 5 سال پہلے تک صرف ایک اسپتال میں تھا، آخان اسپتال. اس کے بعد مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس ریجن میں، پنجاب ریجن میں، بلکہ ملتان پورا اس ریجن میں، سندھ کے علاوہ، میں نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے، انہوں نے مجھے یہ اسائنمنٹ دیا اور میں نے اس سفر کو انیشیٹ کیا. 5 سال تک کام کیا اور اس کو تیار کیا. اس کے بعد میری دوسری بہت اچھی ٹیم نے اس کو ٹیک اوور کیا، کیونکہ آئی بلیو کہ جب میں کوئی کام اتنا اس طرح کر لوں تو مجھے دوسری ٹیم کو جو کہ زیادہ اس کو اچھا کر سکے، تو وہ ہماری دوسری ٹیم جو کہ ہمارے ساتھ ہی کام کر رہی تھی انہوں نے کیا، ماشاءاللہ وہ ایکریڈیٹ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر شوکت خانم ہوا ہے اس کے دونوں سینٹرز. تو صرف 4 اسپتال کی اس کی وجہ بتاتا ہوں. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل از این ایکسلنٹ، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا سرکاری اسپتالوں کے لیے تو ناممکن ہے. ایون پرائیویٹ ہاسپٹلز جو کہ بہت زیادہ رننگ یا بہت بڑے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کاسٹ ہے، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہی کروڑوں روپے کا خرچ ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے سرویئرس آتے ہیں، ان کی فیس صرف اسسمنٹ فیس $50,000 ہے. اچھا. پھر ان کے سرویئرز جو آتے ہیں ان کو فرسٹ کلاس میں ہمیں ٹریول کرانا ہوتا ہے. ان کو ہم ہوٹل میں جو کمرے دیتے ہیں وہ 5 اسٹار میں دیتے ہیں. تو صرف اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو $70,000 کا صرف ایک انسپیکشن کا خرچہ ہے. اس کو ملٹیپلائی کر لیں آج کے سے تو دیکھ لیں کتنا ہوگا. میرے خیال میں 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گا. یہ تو صرف بیسک بات کر رہا ہوں میں. جی. اب 1 کروڑ سے زیادہ. جی 1 کروڑ سے.
اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر باقی جو چیزیں اس کی ظاہر سی بات ہے امپروومنٹ تو ہے امپروومنٹ، لیکن اس کے لیے ایکسپینس برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. بٹ دی تھنگ از کیچنگ اپ. اب بہت سارے اسپتال اس پہ کام کر رہے ہیں اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ود ان 1 or 2 years 10-15 اسپتال تو ہو جائیں گے. اچھا آنیسٹلی اسپیکنگ ویتنام جیسے چھوٹے سے اسپتال میں 20 سے 25 اسپتال جیسی ایکریڈیٹڈ. اچھا جی. ٹرکی میں مور دین 50 ہاسپٹل ہیں. ملائیشیا میں مور دین 60-70 ہیں. اب ہمارے پاس یہ کوالٹی سیفٹی کا ایک وہ شروع ہوا اور اب الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں، ریئلائز کر رہے ہیں، پیشنٹ بھی ریئلائز کرتا ہے. بالکل صحیح. تو چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ تو ہو گیا جیسے ہے. اچھا اب جس پہ دوبارہ واپس آنا چاہوں گا میں، کینیڈین بھی ہے اور میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا ایک کیمپس ہے رسل خیمہ میں، جی جی ڈینٹل کالج. جی جی. اٹ از دا فرسٹ ڈینٹل کالج ان UAE جو کہ JCI سے ایکریڈیٹ ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اب ہم ماشاءاللہ کینیڈین پہ جا رہے ہیں اچھا. اور ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ خوشخبری اسی سال میں شاید سن لیں گے کہ ہم نے کینیڈین پہ اس کو کروا لیا. تو ہم JCI اور کینیڈین دونوں ایکریڈیٹ ہوں گے. ہمارا پلان، ہمارے چانسلر بڑے ویژنری آدمی اینڈ ہی از اے کمیٹڈ چینج ایجنٹ اینڈ چیمپئن فار امپروونگ پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی. اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو امپروو کریں، اپنے اسپتالوں کو امپروو کریں، پھر ہم آگے جائیں گے. تو اس میں الحمدللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے ISO ہمارے 4 اسپتال ہیں. ایک ہمارا ریلوے ہاسپٹل ہے، ایک ہمارا RIH ہے ریفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سیالہ پہ، ایک ہمارا میکس ہاسپٹل ہے G8 میں، ایک ہمارا ڈینٹل ہاسپٹل ہے. چاروں ISO سے سرٹیفائڈ ہیں، ری سرٹیفائی ہم ہوئے ہیں. صحیح. اب ہم جا رہے ہیں میکس ہاسپٹل اور ڈینٹل کو کینیڈین پہ لے جا رہے ہیں. صحیح. ریلوے کو ہم MSDS سے لائسنس ہو گئے ہیں. صحیح. اور ہم نے ون آف دا ہائیسٹ اسکورس ان پنجاب کیا. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب MSDS کا آپ نے جی یوز کیا ورڈ، کیا ہے بیسیکلی MSDS؟ اور جو جی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا بھی ایک ہاسپٹل اس کے ساتھ جی الحمدللہ لائسنسڈ ہو گیا ہے. الحمدللہ کل ہم نے لائسنس ریسیو کیا ہے. ہم اپروو تو مارچ میں ہو گئے تھے، لیکن چونکہ کورونا کی وجہ سے چیزیں سلو ہو گئی تھی. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی دوبارہ شیئر کرتا چلوں کہ پروگرام اس وقت جو آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پر علاج حفاظت کے ساتھ، یہ پروگرام اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب TV edutv.hec.gov.pk پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اور رفا FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے فیس بک پہ، انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا جیسمین محمود ہیں، اشتیاق فاروق ہیں، سعید ملک ہیں، شہزاد اسلم ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین حضرات کا جو اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا MSDS کا، تو ڈاکٹر صاحب سے میں MSDS کی طرف آؤں گا، لیکن میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں، جی ایک اور اسٹینڈرڈ ہے جی جو کہ UAE کے بہت سارے ہاسپٹلز نے کرایا ہوا ہے، آسٹریلین اسٹینڈرڈ. اچھا میری خوش قسمتی ہے جی کہ میں اسکوا کا فیلو ہوں، جو کہ میں نے کہا کہ جو ایکریڈیٹنگ باڈی آف ایکریڈیٹنگ باڈیز ہے. جی. اور انہوں نے مجھے لاسٹ ایئر ایز اے فیلو انہوں نے مجھے ایک اسٹڈی ٹور پہ بھیجا تھا آسٹریلیا، جی کہ ان کے اسٹینڈرڈ کو بھی ہم دیکھیں. اور میں الحمدللہ اب سرویئر بھی میں نے ان کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے وہ بھی میں نے کر لیا ہے. تو انشاءاللہ آئی ول بی سرویئر آف اسکوا ایز ویل. تو وہ اسٹینڈرڈ میں نے جا کے دیکھا اور بڑی حسین بات دیکھی، بہت خوبصورت بات. ان کا ایک ہے آسٹریلین جنرل پریکٹیشنر ایکریڈیٹیشن. اچھا. وہ صرف اور صرف جنرل پریکٹس کو ایکریڈیٹ کرتا ہے. اچھا صحیح. ان کی ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ یہ جو جنرل پریکٹس سیٹنگز ہیں ان کو امپروو کرو. اچھا جب میں وہاں گیا تو میں نے ان سے ڈسکس کیا، کیونکہ وہاں ان کی پوری ٹاپ ہائرارکی ہمارے ساتھ تھی. وی آر سو لکی، ہم پورے دنیا سے 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. جی. تو ہم وہاں سے ایک برازیل سے تھی، میں پاکستان سے تھا، نائجیریا سے تھی، امریکہ سے تھے، اور وہاں آسٹریلیا. تو ہم لوگوں نے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سجیشنز دیں. تو ون آف دا سجیشنز آئی ایکسپٹڈ اینڈ اٹس پین ان مائی نیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اپنی زندگی کی میری سب سے بڑی خواہش ایک یہ تھی جو ابھی ہوا کہ ہمیں لائسنس ملے MSDS کا ریلوے ہاسپٹل میں، وہ مل گیا. دوسری بڑی خواہش میری، جو سب سے بڑی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں اسٹینڈرڈ بناؤں.
مجھے بڑی شرمندگی ہوئی جب میں سنگاپور گیا تھا جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے ایک میٹنگ میں, اور وہاں میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, وہ انڈیا کا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ جی وہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے, ہم ان کا اسٹینڈرڈ اپروو ہے اسکوا سے, ہم اس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہم نائجیریا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا میں جا کے کریڈٹ کر رہے ہیں. اور جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا کیا ہے, تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی, اور میں نے اس دن یہ ٹھان لی ہے, اور انشاءاللہ بشرط زندگی یہ ہو کے رہے گا کہ میں پاکستان کوالٹی اسٹینڈرڈ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کے پاکستان کے تمام اسپتالوں سے بناؤں گا. تو وہاں پہ میں نے یہ سجیشن دی کہ آپ لوگ جو ہے آسٹریلین جو کر رہا ہے, آپ دبئی میں جا کے کرا رہے ہیں, آپ اپنے اسٹینڈرڈز کرا رہے ہیں, وائی ڈونٹ یو لانچ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جس طرح JCI کا ہے. اٹ واز ہائیلی اپریشیٹڈ, اور انہوں نے اب اس کو ایک شیپ دے دیا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی پائنیئر کرے گی اس کو, بیکاز آئی ایم دیئر فوکل پرسن فار دس ان دس ریجن. تو نہ صرف پاکستان بلکہ اس ریجن کے تمام اسپتالوں میں جب انٹرنیشنل امپلیمنٹ ہوگا تو یہ ہمارے تھرو ہوگا. لیٹس کم بیک ٹو MSDS. اچھا, MSDS جو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں منیمم سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈ. کیوں اس کو کہا جا رہا ہے منیمم سروس ڈلیوری؟ یہ بیسیکلی JCI کی زیادہ تر چیزوں کو لیا گیا ہے, آسٹریلین اسٹینڈرڈ کا بھی لیا گیا, کینیڈین اسٹینڈرڈ, لیکن بیسک موسٹ آف دا تھنگ از فرام جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل لے کر کے اس کو کسٹمائز کر کے وہ ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ JCI نے جو ریئلائز کیا ہم اس سے بھی آگے ریئلائز. تو وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو پنجاب گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, ایک اچھی ٹیم بنائی, اور میں بھی اس پروسیس میں شریک رہا ہوں بہت پہلے. اور تو اب یہ اس پنجاب میں آپ کوئی اسپتال نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ کے پاس لائسنس نہ ہو. اچھا, صحیح. کویک اب کلینک نہیں کھول سکتے جب تک کہ ان کے پاس ڈگری نہ ہو اور وہ لائسنس ان کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نہ دے دے. نہ صرف یہ, آپ طب اور ہومیوپیتھک بھی نہیں کھول سکتے جب تک آپ کے طب کا سرٹیفکیٹ نہ ہومیوپیتھی کا نہ ہو. تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک یہ اسٹینڈرڈ MSDS بنایا, وچ از آئی ول ٹیل یو, میں نے الحمدللہ ISO کا میں کنسلٹنٹ بھی ہوں, میں اس کو کرتا بھی ہوں اور کراویا بھی اپنے اسپتالوں کا. JCI کو بھی میں سمجھتا ہوں, JCI کے لیے میں نے تیاری کرائی ہے اسپتالوں میں. یقین کیجئے MSDS از سو یوزر فرینڈلی, اس کے سرویئرس اتنے پازیٹیو اور اتنے فرم ہیں کہ آپ یقین کریں کہ وہ اسپتال میں آپ کا ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتے. اچھا جی, باقی سب ایکریڈیشن باڈی کو ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں اپنے خرچے پہ, ان کو MSDS پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ان کو ان کی سبسڈی الاؤنس جو بھی دیتی ہے, they will not take a glass of water from you. اچھا, آپ یقین کیجئے, میرے جاننے والے دوست کے ساتھ میں گیا دیکھنے کے لیے سروے, جی, تو نہ انہوں نے خود پانی پیا نہ مجھے پانی پینے دیا, کھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو دیٹ شوز, اب بڑے ہی ٹارگیٹڈ ہیں. آپ یقین کیجئے گا اسٹینڈرڈ سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے وہ. اینڈ دیٹس دا بیوٹی, تو بڑی پروفیشنل ٹیم. دیٹس دا بیوٹی, ویری پروفیشنل, ویری ایکسپیرینسڈ اینڈ ویری یوزر فرینڈلی پیپل. صحیح. تو یہ تو الحمدللہ ہمارا مارچ میں ہوا, اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہماری فرسٹ سروے جو ہوتی ہے ان کی پریلیمنری سروے, اس میں ہم نے 86 پوائنٹ سم تھنگ اسکور کیا, جو کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ہائیسٹ. اچھا, ماشاءاللہ, ہائیسٹ. کسی بھی ہاسپٹل نے پنجاب کے انیشیل اسسمنٹ میں اتنا نہیں لیا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. ظاہر ہے ہمارے 86 کا مطلب کچھ آبزرویشن نکلے, پھر ہم نے دوبارہ کیا, اور الحمدللہ وی ہیو اسکورڈ مور دین 95%. اچھا, ماشاءاللہ. اینڈ وی ہیو ریسیوڈ دا لائسنس. کل ہم چانسلر صاحب کو پریزنٹ کیا میں نے, حسن محمد خان صاحب کو, ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد اللہ خان صاحب جو کہ ماشاءاللہ ہاسپٹلس کو دیکھ رہے ہیں, ہی از دی ہیڈ آف رفا ہیلتھ سروسز, ہیلتھ کیئر سروسز کے, ان کو پرنسپل صاحب کو, اور الحمدللہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور یہ سارا کام, سارا کریڈٹ میری ٹیم کو جاتا ہے, ہماری ٹیم کو جاتا ہے. اس میں کنسلٹنٹ HOD سے لے کر کے CMS سے لے کر کے جو ہمارا کلینر ہے, اس سب نے بڑی جان ماری, اور اللہ نے ہمیں یہ عزت دی. تو MSDS کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوکل اسٹینڈرڈ ہے,
it is more than enough. ٹھیک. I can tell you, as my experience in healthcare quality for more than 20 years, locally and internationally, ٹھیک. that this standard is good enough. صحیح. اگر ہم اس کو ایمانداری سے اس پہ عمل کریں، ایکریڈیشن کرانے کے لیے نہیں. صحیح. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار جے سی آئی نہ کرو، جے سی آئی کی جو اسٹینڈرڈ اس کو امپلیمنٹ کر دو. ٹھیک. ایم ایس ڈی ایس تو نہ کرنے کا چوائس ہی نہیں ہے. ایم ایس ڈی ایس نہ کرو گے تالے لگ جائیں گے، اسپتال بند ہو جائیں گے. ٹھیک. تو ایم ایس ڈی ایس تو کرنا ہی کرنا ہے، اور ایم ایس ڈی ایس آپ نے کر لیا، آپ بہت ریزنبلی سیف ہو جائیں گے، پیشنٹ کے لیے بھی، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے لیے. آپ کو پتا ہے ابھی ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے کا تھیم یہی تھا کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل، کیونکہ این انہیپی انٹرنل کسٹمر کین ناٹ میک ایکسٹرنل کسٹمر ہیپی. اگر ہمارا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیلدی نہیں ہے تو دوسروں کی ہیلتھ کا کیا خیال رکھے گا؟ وہ انفیکشن. ہمارا پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہے، میں چاہوں گا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ سے شیئر ہو جائیں. پلیز. ایک تو یہ بتائیے گا کہ پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کا کیا تعلق ہے، ابھی تھوڑی بات آپ نے اس پہ مزید تھوڑا سا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ اس وقت کرنٹ کیا سچویشن ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. رائٹ سر. پہلا سوال، پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک. اگر مجھ سے کبھی کبھی کوئی اسپتال پوچھتا کہ یار ہم کیا کریں، ہم ایکریڈیشن پہ چلے جائیں جے سی آئی پہ یا کیا کریں، میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں پہلا کام ڈو نو ہارم. ٹھیک. آپ ہارم کو تو اپنے اسپتال سے ختم کریں نا. صحیح. پیشنٹ سیفٹی کے جو اسٹینڈرڈس ہیں جے سی آئی کے، ایم ایس ڈی ایس کے جو کنسرنڈ ہیں، اس کو تو آپ فوراً امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. ٹھیک. جب وہ کریں گے تو آپ 60% ایکریڈیٹیشن کو پروسیس کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق پیشنٹ سیفٹی سے ہے. ٹھیک. آپ جو اسٹینڈرڈ بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں؟ لیکن اسٹینڈرڈ جب بناتے ہیں کہ جی ہم نے انفیکشن کم کرنا ہے. اب انفیکشن کم کرنے کے لیے آپ ہینڈ واشنگ کا انتظام کریں گے، آپ اسٹرلائزیشن کا انتظام کریں گے، آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے. دس از واٹ کوالٹی کیئر از. بالکل. تو یہ بہت ہی قریبی تعلق ہے، اور پیشنٹ سیفٹی اگر کہیں نہیں ہے تو کوالٹی نہیں ہو سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک زمانے میں آج سے 1 مہینے پہلے ہم ایسا لگتا تھا کہ اس ملک میں کورونا ختم ہو گیا ہے، جس سے پوچھو سر کمال کر رہے ہیں. میرے بڑے سینئر لوگوں نے کہا ڈاکٹر متی آپ اتنی ہمارے لیے کیوں اتنی اسٹرینجنٹ ابھی تک پالیسیز رکھی ہوئی آپ نے، ماسک کیوں استعمال کریں اسٹوڈنٹس. میں نے ہمیشہ میرے پروگرامز گواہ میں ہمیشہ کہتا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ کورونا ختم نہیں ہوا ہے، نہ یہ نیئر فیوچر میں 100% ختم ہوگا. یہ ایک بڑا کمزور سا وائرس ہے. ٹھیک. اس کے لیے 3 باتیں کر لو. بلا ضرورت باہر نہ نکلو، ہجوم سے پرہیز کرو، اگر جانا پڑے تو ماسک پہن لو، ہاتھ بار بار دھو، ایک دوسرے سے دل سے فاصلہ نہ کرو، جسمانی فاصلہ کر لو. ٹھیک. ہم جسمانی طور پہ قریب ہوتے ہیں ابھی بھی، لیکن دل سے بڑے دور ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور اپنے جس کو سمٹم ہوتا ہے اس پہ تو فرض ہے، وہ گناہگار ہوگا اگر اسے ماسک نہیں پہنا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم تمام لوگ ماسک پہنیں، کیونکہ ماسک صرف کورونا سے نہیں بچا رہا ہے، الرجی سے بچا رہا ہے، فلو سے بھی بچا رہا ہے. تو ایک ٹکٹ میں 3 مزے کیوں نہیں کرتے ہم لوگ. سچویشن ابھی یہ ہے. ایک خوشخبری آپ کو میں دے دوں کہ یونیورسٹیز کھل رہی ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ ایچ ای سی نے، این سی او سی نے بڑی سختی کی ہوئی ہے ہم پہ. وہ ہر یونیورسٹی میں 30% اسٹوڈنٹ فیکلٹی کا خود آ کے ٹیسٹ کریں گے. اچھا. اینڈ فری آف کاسٹ کریں گے. آئی ایم اگین، وہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ عزت دینے والا ہے. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے مجھے فوکل پرسن نامینیٹ کر دیا ہے پوری یونیورسٹی کے کیمپسز کے لیے کہ وہاں کورونا. تو میں اس حوالے سے میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں فوکل پرسن کی حیثیت سے مجھے جو ہدایت ملے ہیں کہ 30% لوگوں کا ہم وہ کریں گے. کسی بھی کلاس میں اگر 1 سے 2 بچہ انفیکٹڈ نکل آیا وہ کلاس سسپینڈ ہو جائے گی. اچھا. صحیح. اگر کسی یونیورسٹی میں زیادہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے، 5 سے زیادہ ہو جائیں گے، یا 2 سے زیادہ 2-4 ڈپارٹمنٹ ہو جائیں گے، یونیورسٹی بند ہو جائے گی. ٹھیک. کیمپس بند ہو جائے گا. یونیورسٹی سے مراد وہ کیمپس بند ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ بڑی اسٹرینجنٹ میجر ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو شیئر کروں کہ کل 42,299 ٹیسٹ ایک دن میں ہوئے. اچھا. لیکن خوش قسمتی ہماری یہ
पॉजिटिविटी रेट जो कि पूरी दुनिया में 5% ज्यादा है, इवन नाउ जबकि बढ़ रहा है कोरोना, 800 केस कल रिपोर्ट हुए हैं, जी। पहले 200-300 थे, 800, इसका मतलब बढ़ रहा है। लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक। दो बातें से बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो पॉजिटिविटी अभी तक लो है, 1.8 to 2 में वेरी कर रही, और लीथल केसेस नहीं आ रहे। अच्छा, माशाल्लाह। ईआर में केसेस बहुत ज्यादा, ये नहीं कि नहीं आ रहे, हाँ, मतलब जाहिर है जो नाम हाई से रिस्क बड़ा पॉपुलेशन है तो उसमें सही है। हमने जो जितने टेस्ट किए, जितने लोग पॉजिटिव निकले इनमें, उनमें से 95% लोग ठीक हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें स्ट्रेंथन कर रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने ये जो ग्रेजुअल रीओपनिंग की पॉलिसी रखी है कॉलेजेस की, इसकी, ये ठीक काम कर रही है। सही। क्योंकि आप बच्चों को सारी उम्र घर नहीं बिठा सकते। यूनिवर्सिटीज देखिए ना, अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट शायद घर में पढ़ लें, अब मेरा डॉक्टर जो मेरे मेडिकल कॉलेज में, मैं उसको घर से कैसे मैं मरीज से एक्सपोजर बताऊं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अपने अस्पताल में स्क्रीनिंग अच्छी तरह से ना करूं, मैं अपने अस्पताल में उसकी जो तमाम हिफाजती इंतजामात हैं वो पूरे ना करूं। और एक और बात बता दूं, HEC के एज ए फोकल पर्सन, नाउ इट्स माय ड्यूटी कि मैं एवरी डे अपने हर कैंपस की पिक्चर अपलोड करूं उनके व्हाट्सएप पे कि हमारे कैंपस में ये देखें, ये काम ठीक हो रहा है। जितनी टेस्टिंग हुई उसकी, तो हम एविडेंस भी जमा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब तक, बहुत सारे इख्तलाफात बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन अल्लाह की वैसे सच्ची बात यह है कि पॉलिसीज तो अपनी जगह, कोई अल्लाह की हमारे साथ किस नेक लोगों की, तो हम में बड़े नेक लोग हैं, उनकी दुआओं से हम बड़े महफूज रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने का। बहुत शुक्रिया। सामने मोहतरम, प्रोग्राम इलाज हिफाजत के साथ आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पर। यह प्रोग्राम हायर एजुकेशन कमीशन का वेब टीवी edutv.hec.gov.pk पे भी देखा गया, और रिफा FM 102.2 के पेज पे भी आपने इसको देखा, और ये उसकी आर्काइव में मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान साहब, डायरेक्टर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आज बात हुई क्वालिटी पे, उससे रिलेटेड जो इदारे जो एक्रेडिट करते हैं क्वालिटी को, और उसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट MSDS के हवाले से डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। हमारा भी एक हॉस्पिटल लाइसेंस्ड हुआ उससे रिसेंटली, उसकी भी बहुत मुबारकबाद। और उसके अलावा पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी का क्या ताल्लुक है, और करंट जो सिचुएशन है कोविड-19 की मुल्क में, ये सारा इस प्रोग्राम में कवर किया गया माशाल्लाह से। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही है हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, और उनके साथ दिया मोहम्मद शकील ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सामने मोहतरम इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।